انسانی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف کہانی نہیں ہوتے بلکہ پوری انسانی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس پہلے عذاب کی جو پوری دنیا پر آیا، اور اس پہلے نبی کی جنہوں نے انسان کو شرک سے بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ کہانی نہ افسانہ ہے نہ روایت، بلکہ قرآن کی زبان میں لکھی ہوئی ایک زندہ حقیقت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔ اس وقت نہ کوئی بت تھا، نہ کوئی سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے۔ انسان سیدھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کا رب ایک ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ مگر وقت انسان کی یادوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب یادیں کمزور ہوتی ہیں تو فتنہ جنم لیتا ہے۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی نیکی، اپنی عبادت اور اپنی سچائی کی وجہ سے پوری قوم میں مشہور تھے۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یغوت، یاغوق اور نصر۔ جب یہ لوگ وفات کر گئے، قوم پر غم چھا گیا۔ لوگوں نے کہا، اگر ہم انہیں بھول گئے تو ہماری نیکی کا راستہ کھو جائے گا۔ یہیں سے شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے کہا، عبادت مت کرو، صرف ان کی یاد کے لیے ان کے مجسمے بنا لو، اور کون مان گئی۔ اس وقت کوئی سجدہ نہیں تھا، کوئی پوجا نہیں تھی، مگر شرک کا بیج زمین میں ڈال دیا گیا تھا۔ جب شرک نے جڑ پکڑ لی، جب حق اور باطل کا فرق دھندلا پڑنے لگا، تب اللہ نے رحمت کا دروازہ کھولا۔ اللہ نے ایک نبی کو چنا تاکہ عذاب سے پہلے ہدایت پہنچائی جا سکے۔ اس نبی کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ اگر تم نے ان بتوں کو نہ چھوڑا تو ایک دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ دن کو بھی بولتے رہے، رات کے سناٹے میں بھی بولتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، مگر حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ سوچے، 950 سال! اتنی لمبی زندگی صرف ایک مقصد کے لیے کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ مگر قوم کا جواب کیا تھا؟ ہنسنا، مذاق اڑانا اور کہنا، اس کے ساتھ تو صرف غریب لوگ ہیں۔ تکبر نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ انہیں سچ نظر نہیں آتا تھا، صرف اپنا رتبہ دکھتا تھا۔ آخر کار اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اب کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ سوکھی زمین پر کشتی اور قوم کا مذاق، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنے رب کا حکم پورا کرتے رہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو کسی بھی باپ کے لیے سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ایمان سے دور رہا۔ باپ نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، مگر بیٹا کہہ گیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اور پھر آسمان کھل گیا، بارش صرف اتری نہیں برس پڑی، زمین پھٹ گئی، پانی ابل کر نکل آیا۔ یہ عذاب تھا، مگر صرف ان پر جنہیں 950 سال سمجھایا گیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی پی جا، اے آسمان رک جا۔ کشتی جوڑی پہاڑ پر جا رکی۔ انسانی تاریخ کا پہلا بڑا حساب مکمل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح انسانیت کے دوسرے باپ ہیں۔ آج ہم جو زندہ ہیں ان کی وجہ سے ہیں، اور سوال صرف ایک ہے، اگر اللہ نے انہیں 950 سال دیے تو ہمیں کتنا وقت ملے گا؟